السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ معزز ساتھیوں، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، درس قرآن کے سلسلے سے آج بھی انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی ہے، اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ کچھ بات ہوگی اس آیت کی تفسیر اور اس کی وضاحت۔ اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتے ہوئے رمضان المبارک کی 28 تاریخ ہے آج، 1441 ہجری، 21 مئی سن 2020 مہینہ میرے دوستو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور بس 1-2 دن اور باقی ہیں اس مہینے کے، اسے غنیمت جانا جائے، اور کوشش یہ ہو کہ جو ایام باقی ہیں، جو لمحات باقی ہیں، بڑے قیمتی ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میرے دوستو، میں نے جو آیت پڑھی ہے، یہ آیت نمبر 60 سورۃ التوبہ، سورت نمبر 9 ہے وہ، اور یہ سورت جو ہے مدنی ہے، اس میں 129 آیتیں ہیں۔ یہ جو ایک آیت میں نے پڑھی ہے، آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا میں سب سے پہلے ترجمہ بتا دینا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اصلاً جو آیت یہ ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور جنہیں جو ہے زکوٰۃ دینا چاہیے، ان لوگوں کے بارے میں ہے، یعنی جو مستحقین زکوٰۃ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں، اور مسکینوں کے لیے، اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، یعنی تالیف قلب کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور راہرو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ یہاں جو صدقات کا ذکر ہے، صدقات سے مراد جو ہے یہاں صدقات واجبہ ہے، یعنی زکوٰۃ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے، تو انشاءاللہ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے اور کون مستحق لوگ ہیں۔
زکوٰۃ پھر دوستو یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اسلام کے ارکانوں میں سے اسلام کے 5 رکن ہیں، جیسا کہ مشہور روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و سمجھ رہے ہیں وصوم رمضان حج البیت اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتین یعنی اللہ کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، اس کے بعد نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. تو ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ، جو صاحب نصاب پر فرض ہے. جس کے پاس جو ہے جو نصاب متعین کیا گیا زکوٰۃ کا، وہ چاہے جانور ہوں یا غلات ہوں، اناج وغیرہ ہوں، پھل ہو، سونا چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، ان چیزوں میں جو زکوٰۃ دیا جاتا ہے. تو جو صاحب نصاب ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو اسی وقت انہیں وہ زکوٰۃ جو ہے نکالنی چاہیے، جس وقت وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، جس وقت ان کے مال ان کا جو ہے نصاب تک پہنچ جاتا ہے. بہرحال وہ اس کی تفصیل الگ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. مختصراً یہ ہے کہ سونا اور چاندی، اگر روپیہ پیسہ کو آپ معیار بناتے ہیں تو سونا چاندی کو معیار بنانا پڑے گا روپیہ پیسہ کے لیے. یعنی جیسا کہ علماء نے بتایا ہے، اور اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کوئی 83 گرام، کوئی 85 گرام، کوئی اس سے تھوڑا زیادہ، لیکن مناسب بات جو ہے اس سلسلے میں ہے کہ 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، اور 1 سال اس پہ گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اسی طرح سے 595 گرام چاندی ہے، اگر کسی کے پاس ہے، 1 سال گزر جائے تو اس میں اسے زکوٰۃ دینا ہے. اب اس وقت اس کی جو قیمت ہوگی مارکیٹ میں، اس کا کیا ہے پتہ کر کے، اور 2.5% کے حساب سے اسے نکال دینا ہوگا. مان لیجیے اگر 1 لاکھ کا بنتا ہے تو 2,500 دے دینا ہے، یعنی 1 روپے میں 2.5 روپیہ، اس طرح سے وہ زکوٰۃ دینی ہے. اب کسی کے پاس پیسہ ہے اگر اتنا کہ تو 85 گرام سونا، یا علماء نے کہا کہ جو چاندی ہے اس کو معیار بنانا چاہیے تاکہ اور زیادہ جو ہے زکوٰۃ نکلے، کیونکہ چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے. تو اگر وہ 595 گرام چاندی خرید سکتا ہے اس پیسے سے، 1 سال تک اس کے پاس پیسہ ہے، تو اس حساب سے اس میں وہ کیا ہے اس کی قیمت پتہ کر کے اور 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دے گا. بل اس کی بہت تفصیل ہے، مطلب جانوروں میں یا اسی طرح پراپرٹی ہے، اسی طرح سے روپیہ پیسہ ہے، وہ دوسرا مسئلہ ہے. میں صرف یہاں بتانا چاہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ زکوٰۃ کن کو دیا جانا چاہیے، کون لوگ مستحق ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو الصدقات کا ذکر ہوا ہے قرآن میں، تو اس میں عربی گرامر کے حساب سے لام جو آیا ہے اس میں تعریف جنس کے لیے ہے. یعنی صدقات کی یا زکوٰۃ کی یہ جنس جو ہے یہ ان 8 قسموں میں مقصور ہے، یعنی محدود ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں، یعنی باہر نہیں جائے گی وہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ جن کا ذکر اس آیت میں ہے. اور اس سے پہلے انما کا لفظ ہے، انما الصدقات، سمجھ رہے ہیں؟ جو قصر کے صیغوں میں سے، یعنی کسی چیز کو یعنی محصور کرنا، خاص کرنا، تو اس کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. یعنی گویا کہ ان 8 قسموں کو خاص کر دیا گیا ہے کہ انہی کو زکوٰۃ دینی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس کا ذکر کیا جو ہے. تو ان کے علاوہ کسی اور مصرف پر زکوٰۃ کی رقم کا استعمال جو ہے صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اہل علم میں اس میں اختلاف ہے کہ ان 8 مصارف پر تقسیم کرنا ضروری ہے، یعنی جن کا ذکر ہوا ہے سب کو دینا چاہیے، کہ کسی کو دے دیں ان میں سے. جو 8 قسمیں ابھی آ رہا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ آگے. تو آیا ان 8 لوگوں ہی میں دینا ہے، یعنی سب کو دینا ہے، یا کچھ لوگوں کو دے دیے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ہے نا؟ تو اس سلسلے میں جو ہے اختلاف علماء میں. سمجھ رہے ہیں؟
امام شافعی وغیرہ کی رائے ہے کہ وہ ان 8 قسموں پر تقسیم کرنا ضروری ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ اور کچھ ائمہ اور علماء کی رائے یہ ہے کہ ان 8 قسموں پر تقسیم کرنا ہے، سب کو دینا ہے. جبکہ اور جو ائمہ ہیں، امام مالک ہیں، امام حنیفہ اور ان کے علاوہ رحمہم اللہ جو ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکوٰۃ ادا کرنے والا مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے. یعنی 8 لوگوں کو دینا ہے، اب اس میں سے جس کو مناسب سمجھے، وہ جو اس وقت کا حاکم ہے، مان لیجیے اگر بیت المال کا انتظام ہے جہاں پہ مطلب زکوٰۃ وغیرہ جمع کیا جاتا ہے وصول اکٹھا کر کے، اگر ایسا سسٹم ہو، یا زکوٰۃ دینے والا اگر وہ جس کو مناسب سمجھتا ہے کہ بھائی ان میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے، اس کی ضرورت کس کی زیادہ ہے، تو اس کو جو ہے وہاں پہ اس پہ وہ خرچ کر سکتا ہے. سنیں نا. اور یہی دوسری رائے یا دوسری بات ہی زیادہ صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات ہی، یعنی جہاں آپ ضرورت سمجھیں اس کو آپ دے دیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان سارے لوگوں کو ہی دینا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے کہ امام شافعی کی اگر رائے دیکھیں تو اس کی روح سے جو ہے زکوٰۃ کی رقم 8 مصارف پر، یعنی 8 لوگوں میں جہاں خرچ کرنا ہے جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، ضروری ہے. یعنی بغیر ضرورت کو یا مصلحت کو دیکھے ہوئے وہ رقم جو ہے ان سارے لوگوں میں تقسیم کی جائے، خرچ کی جائے. جبکہ دوسری رائے جس کو صحیح کہا گیا اس کے مطابق ضرورت اور مصلحت کا اعتبار ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں نا. جس کو زیادہ ضرورت ہے، مصلحت کا کیا ہے، اس وقت کس کو دینا بہتر ہے، تو وہی جو ہے صحیح ہے اور انہی کو دینا چاہیے، ہے نا. تو اس قول کے اعتبار سے، دوسرے قول کے اعتبار سے جس کو ہم نے صحیح کہا ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے اس کو، تو اس میں کیا ہے کہ جس مصرف پر رقم خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت یا مصلحتوں کی وجہ سے کسی ایک مصرف پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو، یا وہ ہے نا کسی ایک جگہ خرچ کر دیا جائے، تو وہاں ضرورت اور مصالح کے لحاظ سے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی، چاہے دوسرے مصارف پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہ بچے. ٹھیک ہے نا. کسی ان میں سے 8 میں سے کسی ایک کو دے دیے، 2 کو دے دیے، ہے نا. اب 6 لوگ ایسے ہیں جن کو دینا ہے زکوٰۃ، وہ بھی مستحق ہے لیکن وہاں نہیں دے پائے، تو کوئی ضروری نہیں ہے. سنیں نا. اس لیے ہمیں اسی رائے کو ماننا ہے. میرے خیال سے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے مختصر کہ آیا ان 8 لوگوں کو دیا جائے تھوڑا تھوڑا، یا جس کو ضروری سمجھا جائے اس کو دیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے، پہلا قول جو میں نے بتایا کہ نہیں، یعنی سب کو دیا جائے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ضرورت کے مطابق. تو یہی صحیح ہے، جس کو ضرورت سمجھیں، جو زیادہ محتاج ہو اسی کو دیا جائے. سمجھ رہے ہیں نا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے انشاءاللہ بیان ہوگی. پہلے ہیں فقراء اور مساکین. فقیر اور مسکین جو ہیں، ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو بہت غریب ہو، اس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، بچے زیادہ ہیں، نہیں پہنچ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، آمدنی نہیں ہے کوئی. تو فقیر اور مسکین چونکہ قریب یعنی تقریباً جو بولا جاتا ہے ایک ساتھ، اور دونوں کا معنی بھی تقریباً قریب ہے، اور ایک دوسرے پہ بول دیا جاتا ہے. یعنی مسکین ہے تو کسی فقیر کو مسکین کہہ دیے، مسکین کو فقیر کہہ دیے، اس میں کوئی حرج نہیں، بولا جاتا ہے ایسا، ہے نا. تو اس لیے کیا ہے، تھوڑا سا ان کی تعریف میں کچھ اختلاف ہے علماء میں، کس کو فقیر کہیں گے، کس کو مسکین کہیں گے. لیکن دونوں کے مفہوم میں یہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ہے نا، ان کے پاس کوئی خاص مطلوبہ رقم یا اس طرح وسائل موجود نہ ہوں، ان سے وہ محروم ہوں، ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے. جو اپنی ضروریات پوری نہ کر سکیں، ان کے پاس جو ہے وسائل نہ ہوں، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے جس سے ان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو یہ فقیر اور مسکین کہلاتے ہیں. مسکین کی تعریف میں ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک یا دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے. مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں جو ایک یا دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے.
یعنی اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ جو مانگنے سے اسے بے نیاز کر دے، ہے نا، گھومتا بھی نہیں ہے اور اتنا ہے بھی نہیں کہ جو اسے بے نیاز کرے، اسے مانگنے کی ضرورت نہ ہو، ہے نا، یعنی اس کی ضرورت نہ پوری طور نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے، یعنی ایسا اپنا حلیہ بنا کے نہ رکھے، سمجھ رہے ہیں نا، اس طرح سے جو ہے اتنی مسکینیت کو نہ طاری کرے اپنے اوپر کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے وہ دستے سوال دراز کرے، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، سنے نا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ مسکین کے بارے میں جو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ گھومتا پھرتا نہیں، جو ایک ایک لقمہ کے لیے گھر گھر پھرتا ہو اور اپنے آپ کو ایسا ظاہر بھی نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں نا، کہ مطلب لوگ غریب اور مسکین سمجھ کر اس کو اس کے پاس صدقہ کر دے اور کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، یہ مسکین ہے، یہ اس حدیث کے حساب سے، سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے جو مشہور صحابی ہیں، مسکین کی تعریف میں یہ منقول ہے کہ جو محتاج ہو، گداگر ہو، گھوم پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو، یہ تعریف کس نے کی ہے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے علاوہ اور کچھ لوگوں نے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود، محتاج ہونے کے باوجود سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ اس چیز کو، اس قول کو جو ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اب چاہے اس کے پاس جو ہے فقیر اور مسکین وہ بھیک مانگ رہا ہو یا نہ مانگ رہا ہو، سوال کسی کے سامنے کر رہا ہو نہ کر رہا ہو، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ دونوں جو ہے اس میں محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضروریات جو ہے ان سے پوری نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ان کے پاس ایسے وسائل بھی نہیں ہیں، اور تقریباً میرے خیال سے ہر آدمی اپنے گاؤں بستی اور اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتا ہے کہ اس طرح سے کون لوگ پریشان ہیں، کس کے گھر میں کھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے، دوا علاج کپڑا پہنچتا ہے کہ نہیں، فیملی اس کی زیادہ ہے، پریوار گھر میں زیادہ ہے، بیچارہ ان کی کفالت نہیں کر پا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، اپنے گاؤں میں، اپنے معاشرے میں، اور اسی چیز کو جو ہے دیکھتے ہوئے اور اس کو سمجھتے ہوئے کیا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور وہی فقیر اور مسکین وہی لوگ ہیں۔ ایک آدمی نہیں مانگتا ہے کسی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ کیوں ہم ہاتھ پھیلائیں، حالانکہ ضرورت مند ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ بھی مسکین ہیں، وہ بھی ضرورت مند ہیں اور اس میں شامل ہیں وہ۔ تو فقیر اور مسکین یہ دو لوگ ہو گئے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین، یعنی جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ چیز ہو گئی یہاں پہ۔ تیسرا کیا ہے اس میں، کون آدمی ہے جس کو زکوٰۃ دینی ہے؟ والعاملین علیہا، سمجھ رہے ہیں، عاملین علیہا مطلب اور اس زکوٰۃ کے یا صدقات کے وصول کرنے والوں کے لیے، جو اس میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ عاملین سے مراد حکومت کے وہ اہلکار ہیں، وہ موظفین ہیں، وہ کام کرنے والے لوگ ہیں جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی اور تقسیم اور اس کے حساب و کتاب پر مامور ہیں، سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کو وصول رہے ہیں۔ جیسے اگر اسلامی حکومت ہے تو وہاں پہ یہ سسٹم ہوتا ہے، پہلے سے یہ چیز تھی، ہے نا، صحابہ کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے زکوٰۃ کو کمال آتا تھا، اس کو وصولا جاتا تھا، اکٹھا کیا جاتا تھا۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ کیا ہے، اس کے وصولنے والے لوگ، اس کو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، ایک پورا عملہ جو کام کر رہا ہے اس کے لیے، تو ان کو بھی کیا ہے اس میں سے دیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی مستحق ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جو زکوٰۃ صدقات کی وصولی تقسیم اس کے حساب کتاب پر جو لوگ مامور ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی یہ جائز ہے اور انہیں بھی دینا چاہیے، وہ بھی 8 لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ القلوب مطلب یعنی تالیف قلب کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ کون لوگ اس سے مراد ہیں؟ آئیے اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، یعنی چوتھا نمبر جو ہے اس میں، یعنی زکوٰۃ کا جو مصرف ہے، وہ لوگ ہیں جس کا ترجمہ انہوں نے کیا، جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، جن کے دل کو کیا ہے تھوڑا سا اپنی طرف قریب کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا،
ان کی تالیف قلب کا مطلب کہ اس آدمی کے دل کو اپنی طرف قریب کر لیں یا اس کو اپنی طرف قریب کر لیں آپ، سمجھ رہے ہیں نا، کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے. اور کون ہیں وہ لوگ، وہ بات ابھی واضح ہو جائے گی. اس سے مراد یہ تو کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو، ایک غیر مسلم ہے جو اسلام کی طرف کچھ مائل ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا، ہے نا، تو یہ بھی اس میں مراد ہے. یعنی ایسا آدمی، ایسا جو ایک کافر یا غیر مسلم جو اسلام کی طرف مائل ہے، اور اگر تھوڑی سی اس کی مدد کر دی جائے زکوٰۃ سے، ہے نا، تالیف قلب کے لیے، کہ اس کے دل میں خوشی پیدا ہو اور وہ تھوڑی سی اس کی قربت اور نزدیکی ہو جائے دینے والے سے، جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس گاؤں بستی میں ہے وہ، تو کیا ہے، ان کو دینا چاہیے. کہ ہو سکتا ہے کہیں اس چیز کو دیکھ کر کے وہ متاثر ہو اس اخلاق سے اور اس امداد سے، اور اس کے دل میں جو ہے اسلام کی محبت بیٹھ جائے اور اللہ رب العالمین کے اس سے سچے دین کی طرف جو آ جائے اور اس کو قبول کر لے. دوسرے وہ نو مسلم افراد ہیں، نو مسلم جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی اگر ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں نا، بہت سے ایسے ہیں بیچارے کہ جو گھر سے بے گھر ہو گئے، اپنے سماج میں نہیں رہ پاتے، سمجھ رہے ہیں نا، اور اس طرح ان کے ساتھ ظلم و زیادتی لوگ کرنے لگتے ہیں، پریشان حال ہو جاتا، کہیں اپنی ہجرت کر جاتا ہے، کہیں دوسری جگہ چلا جاتا اپنے گاؤں بستی کو چھوڑ کر کے. اب وہاں اس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے پاس مکان نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. تو کیا ہے، ایسے لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پریشانی اور اس گھبراہٹ سے دیکھ کر کے کہیں وہ بھی اسلام سے پھر جائے، پھر، ہے نا. اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام پر کیا ہے اس کی مضبوطی قائم رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے. اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، الحمدللہ، جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے نا، جن کے سینے کو کھولتا ہے ہدایت کے لیے، جو حق بات قبول کرنے والے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا کے تقریباً ہر ملک میں، اور خاص طور سے اس دور میں، جو حقیقت سمجھ رہے ہیں، ہے نا، اسلام کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اسلام کی حقانیت کو سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں یہ اسلام صحیح مذہب ہے، صحیح دین ہے نا، اور یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ہمارا وہی ایک اللہ، ایک معبود، ایک ایشور ہے نا، وہی سچا معبود ہے، وہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو جو آج کل لوگ ایسے بہت ہیں جو سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اس طرح سے جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھے. ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی تو کم سے کم زکوٰۃ سے، ویسے بھی ہمیں ان کا تعاون کرنا چاہیے. کوئی زکوٰۃ ضروری نہیں، لیکن کیا ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ ویسے نہیں کر سکتے تو زکوٰۃ کی جو رقم آپ نکال رہے ہیں، جو آپ کے پاس ہے، تو ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، تاکہ اس سے انہیں تقویت ملے، مضبوطی ملے، اور جو ہے وہ کیا ہے اچھے طرح سے جو ہے وہ اسلام پہ رہیں اور اس کے فرائض اور واجبات کو ادا کریں، سمجھ رہے ہیں نا. اور تو یہ دوسرے لوگ یعنی مؤلفۃ القلوب میں، یعنی مسئلہ کہ ان کے دل کو کیا ہے تھوڑی سی خوشی پیدا کرنے کے لیے، ان کے دل میں، سمجھ رہے ہیں نا، قریب کرنے کے لیے ان کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی. اس سے آپ پائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک ہیلپ بھی ہوگا اور اس سے خوشی بھی ہوگی، ہے نا. تیسرے وہ افراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں. سمجھ رہے ہیں، یعنی ایسے افراد جن کو امداد دینے سے، ہے نا، یعنی یہ زکوٰۃ کی رقم اگر آپ دے رہے ہیں ان کو، ہے نا، تو وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے. ہوتا نہیں کچھ لوگ جو کسی گاؤں بستی میں، ہر جگہ کا ماحول تو ایک طرح نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں نا. الحمدللہ بہت سے ایسے ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، جو ہے بہت اچھا ان کا تعاون ہے سماج میں، معاشرے میں، ہے نا، مل جل کے رہنا، جیسے ہمارے ملک میں خاص طور سے، ہے نا.
کہ ایک جو باہمی محبت ہے آپس میں رہنے سہنے کا، ہے نا، تو ہر جگہ ایسے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے سرپسند ہوتے ہیں جو گندی حرکتیں کرتے ہیں، جو لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کو پھیلاتے ہیں. اور خاص طور سے آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیے جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس میں بہت ساری نفرتیں جو ہے پھیلتی جا رہی ہیں، لوگ پھیلا بھی رہے ہیں، ہے نا. اور تو بہرحال ایسے لوگ ہوتے ہیں تو جن سے سماج ٹوٹ جاتا ہے، رشتے بکھر جاتے ہیں، آپس کے 50 سال کے پرانے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں میرے دوستو نہیں ہونی چاہیے، اور ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان ہے اور انسانیت کو اپنے سامنے رکھے. ہو سمجھ رہے ہیں نا، سارے لوگ انسان ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں. مانوتا کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے. ہیومنٹی اور مانوتا کی رٹ لگانے والے تو بہت ہیں، لیکن پریکٹیکلی طور پر جو عمل کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس میں جو ہے کھڑے نہیں اترتے ہیں. تو ہم جہاں بھی رہیں امن و شانتی کا ماحول قائم کریں. اسلام خاص طور سے امن چاہتا ہے، وہ فتنہ فساد نہیں پھیلانا چاہتا، وہ قتل و خوریزی نہیں چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا، یہی قرآن اعلان کرتا ہے کہ جس نے کسی نردوش آدمی کا، بے قصور آدمی کا اگر کوئی قتل کرے وہ پوری مانوتا، پوری انسانیت کا قتل کر رہا ہو. اس سے بڑی بات کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، امن و شانتی ضروری ہے ہر جگہ جہاں بھی ہم رہیں. خاص طور سے ہمارے پاس اسلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں نا، تو جہاں بھی ہم رہیں امن پھیلائیں اور شانتی کی تعلیم دیں اور شانتی کو عام کریں، تاکہ ہمارا ملک، ہمارا سماج، ہمارا علاقہ جہاں بھی ہم رہیں، جہاں بھی لوگ بستے ہیں وہاں امن و شانتی کا ماحول ہو، آپس میں بھائی چارہ ہو. سمجھ رہے ہیں نا، اور کسی قسم کی نفرت اپنے دلوں میں نہ ہونے پائے. یہ اس چیز پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کیونکہ ہم ایک ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. تو جب تک ہم مل کے سماج کو نہیں بنائیں گے، وہ ایک آدمی نہیں بنا سکتا ہے. سب کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر ایسے کچھ لوگ ہوں جو مسلمانوں کو ستانا چاہتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہوں ان پر، ان کی عزت و آبرو پر، لیکن وہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو تھوڑے سے ہمت والے لوگ ہیں، جن کی کو لوگ مانتے ہیں وہاں، یا جو طاقتور لوگ ہیں جو ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی کیا ہے، زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، تاکہ جو ہے وہ کمزور مسلمان جو وہاں پہ بستے ہیں ان کے آس پاس، ان کی وہ حفاظت کر سکیں. ظاہر سی بات ہے، جب آدمی کو تھوڑا تعاون ملے گا اور آپ اس کے ساتھ اس کی کچھ مدد کر دیں گے تو وہ اس کا نظریہ بدل جائے گا، اس کی سوچ بدل جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا، اس کے دل میں اگر نفرت ہوگی نا تو بھی ختم ہو جائے گی. تو ایسے لوگوں کو ایسے حالات میں جو ہے دینا صحیح ہے. اور یہ تالیف قلب میں بھی آتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا، یہ بھی تالیف قلب میں، مؤلفۃ القلوب میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں. سمجھ رہے ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں، جس کا ذکر ہوا ہے، وہ افراد گرچہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہیں دیا جا سکتا ہے مصلحت کے پیش نظر اور تالیف قلب کے لیے، ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ چیز جو میں نے بتایا ابھی کہ یہ بہت ہی امپارٹنٹ چیز ہے اور ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. آج کا ماحول، آج کا معاشرہ، آج کا سماج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے سامنے ہیں لوگوں کے. تو زکوٰۃ کی رقم سے اگر ان لوگوں میں خرچ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ سماج کے لیے، ہمارے لیے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو یہ تھی مؤلفۃ القلوب کے بارے میں. اور آگے جو ہے وہ ذکر ہے وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرانے میں. 5واں مصرف جو ہے زکوٰۃ کا، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ گردنوں کو آزاد کرنے میں. ٹھیک ہے نا. گردن آزاد کا مطلب یعنی غلام آزاد کرنا. پہلے آپ جانتے ہیں کہ غلامی چلتی تھی، اور آج تو خیر و ماحول نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی وہ. تو اس طرح سے غلام بکتے تھے، ان کو خریدا جاتا تھا. پھر اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دیکھیے کفارات میں یہ کہا کہ پہلے کہا غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، تاکہ یہ غلامی ختم ہو اور وہ ایک غلام آدمی جو بندش میں ہے وہ آزاد زندگی گزار سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، اور اس طرح سے جو ہے بہت سارے کفارات، یعنی جو کچھ غلطیوں کی سزا، جیسے آدمی ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں اگر آدمی بیوی سے ہم بستری کر لیا دن میں تو اس میں بھی ایک غلام آزاد کرے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں.
تو یہاں کیا ہے، غلام آزاد کرنا، اس میں بھی کیسے بعض علماء نے، یعنی اگر کوئی غلام ہے اور اس کو آزاد ہونا ہے، اگر پیسے سے غیر پیسہ دے کر کے اس کو آزاد کر دیا جائے، ہے نا، اس کے مالک کو دے کر کے، تو ایسے میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیے اور دے سکتے ہیں۔ بعض علماء نے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں۔ مکاتب کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام، کہ اس غلام اور مالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ایک متعین رقم جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے قسط وار دے دے۔ مان لیجئے تم چلو 5,000 دے دینا، 10,000 مجھے دے دینا، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دو، اور جب یہ رقم مکمل ہو جائے گی دے کر کے تو تم آزاد ہو جاؤ گے، سمجھ گئے نا۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے صرف یہی غلام مراد ہیں جن کا ان کے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ بھائی اتنی رقم دے دو، قسط وار دے دو، تھوڑا تھوڑا کر کے دو، ہے نا، اور جب یہ تم دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ لیکن دوسرے علماء نے جو ہے ہر قسم کے غلام مراد لیے ہیں، چاہے اس کا ایگریمنٹ ہو، مکاتب ہو، یعنی جس کا عہد و معاہدہ ہے مالک کے ساتھ، یا عام غلام مراد ہیں جو بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہے نا، تو سارے اس میں شامل ہیں۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے، یعنی اس میں ہر قسم کے غلام جو ہے شامل ہیں۔ تو یہ 5واں مصرف ہے زکوٰۃ کا، جو غلام آزاد کرنا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور یہ چیز تو خیر اس وقت موجود نہیں ہے بہرحال، لیکن حکم تو اس کا ہے، باقی ہے اور رہے گا قیامت تک۔ وفی الرقاب، یہ کیا ہے، چھٹی چیز جو ہے نا، قرض داروں کے لیے۔ وفی الرقاب، ہاں یہ تو غلام کی بات میں نے کی۔ والغارمین، غارمین جو ہے یہ چھٹا مصرف جو ہے، غارمین یعنی قرض داروں کے لیے۔ قرض دار کون سے لوگ ہیں، اس کی تھوڑی تفصیل۔ اس سے مراد جو ہے وہ مقروض مراد ہیں جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ، اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی، اپنے پریوار کے خرچ برچ کے لیے اور ان کی ضروریات زندگی کو فراہم کرنے میں لوگوں کے کیا ہے، زیر بار ہو گئے، یعنی مقروض ہو گئے۔ وہ بیچارہ قرض لے رہا ہے، کھانے پینے کا نہیں پہنچ رہا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، ان کے نان و نفقہ کے لیے، زندگی کی ضروریات کے لیے، ہے نا، تو قرض سے بوجھل ہو گیا اور اس کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے جسے بیچ کر وہ قرض ادا کر سکے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ایک تو یہ مقروض ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، قرض لے لیا، اب وہ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا کچھ اس کے پاس ایسی زمین وغیرہ بھی نہیں ہے کہ جس کو بیچ کر کے وہ ادا کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقروض مراد ہے۔ دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب، جو اصحاب ضمانت، جو کسی کی ضمانت پڑے ہوئے ہوں، وہ لوگ جنہوں نے کسی کی ضمانت دی ہے نا، اور پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پا گئے۔ کسی کا پیسہ ہوتا نہیں ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے آپ اس کو دے دیجئے اتنا، میں گارنٹی بیٹھتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، اگر وہ نہیں دے گا تو میں دے دوں گا۔ بہت سے ایسا موقع آتا ہے کہ مان لیجئے کوئی آدمی کسی سے قرض لینے جائے، کوئی چیز مانگنے جائے، اور اس کو اچھی طرح نہ جانتا ہو، مان لیجئے مجھ کو جانتا ہے، میں چلا گیا اس کے ساتھ میں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ دے دیجئے، میں اس کی گارنٹی لے رہا ہوں، میں اس کی ضمانت لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں آپ کا پیسہ ڈوبے گا، وہ نہیں دے گا تو میں دوں گا۔ آدمی وہاں ضمانت اس نے دی، وہ اس کی گارنٹی لے رہا ہے نا، تو ایسے آدمی کو بھی اس کو وہ قرض ادا کرنے کے لیے ایسے آدمی کا ہیلپ کرنا چاہیے زکوٰۃ سے، اور آپ اس کو دے سکتے ہیں جو ہے نا۔ یا کسی کی فصل تباہ ہے، برباد ہو گئی، فصل ہوتا ہے نا، اب دیکھیے دھان گیہوں کی، بارش نہیں ہوئی، سوکھ گیا سب، گیہوں کاٹنے کے سمے میں عام طور سے یا تو کبھی پتھر پڑ گیا، کبھی جو ہے آگ لگ جاتی تھی پہلے بہت زیادہ، پورا کا پورا پلاٹ جو ہے جل جاتا تھا، تو کھیتی باڑی جو محنت کیا اس نے، پوری فصل اس کی تباہ برباد ہو گئی، یا اس کا کاروبار تھا کچھ وہ برباد ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، سمجھ رہے ہیں نا، خسارہ ہو گیا بہت زیادہ اس میں، اور بہت مقروض ہو گیا ہے، قرض وغیرہ لے کر کے اس نے کچھ بزنس شروع کیا تھا، سارا کاروبار ختم ہو گیا اور مقروض ہو گیا، بیچارہ پریشان ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ تو ان سب افراد کی زکوٰۃ کی مد سے جو ہے امداد کرنا جائز ہے، سمجھ رہے ہیں نا، چاہے مقروض ہو، اپنے اہل و عیال کی پرورش کے لیے لیا، کسی کی گارنٹی بیٹھا، ضمانت دیا کسی کو، وہ رقم نہیں دے پا رہا ہے،
اس کی مدد کریں آپ، ہے نا، کیونکہ جو ضمانت بیٹھا وہ بیچارہ اس کو بھرنا ہے، تو آپ ایسے آدمی کی مدد کریں تاکہ آسانی سے اس کو ادا کر دیں، یا کسی کی فصل یا کاروبار تباہ ہو جائے۔ بہرحال ان ساری چیزوں میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اور اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجئے اور اپنے دماغ میں اس کو رکھیے ان چیزوں کو۔ اسی طرح سے جو ہے 7واں مصرف جو ہے وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے جہاد ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جنگی ساز و سامان اور ضروریات ہیں جو خریدی جاتی ہے، مان لیجئے جو لیا جائے، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے اگر ایسا کوئی موقع آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، جہاں جہاد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آج تو لفظ جہاد کو بدنام کر دیا گیا ہے، لوگ اس کا بہت سارا غلط مفہوم لیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اسلام کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو اسلام نے کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے، اور اگر اسلام نے ظلم کیا ہوتا، ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زیادتی ہوئی ہوتی، تو آج پورے دنیا میں اسلام نہیں پھیلتا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ آج اگر یہ چیزیں ہوتی جو اسلام کو پڑھ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ پوری دنیا میں اس وقت، خاص طور سے جبکہ ہر طرف سے اسلام پہ اعتراض ہوتا ہے اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی پوری پلاننگ چل رہی ہے، تو آج وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے لوگ آج اسلام کو پڑھ کر کے جو اسلام میں نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر لوگ مطالعہ کرتے ہیں، اور ایک آدمی جس نے جو 100 لوگوں کا، جو دنیا کے سب سے ٹاپ قسم کے لکھنے والا غیر مسلم، اس نے جو کتاب لکھی ہے نا، انگریزی زبان میں، کہ جو دنیا کے سب سے اچھے لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا ہے، اس میں نبیوں سے لے کر کے، آپ کو تعجب ہوگا، وہ کتاب کا نام میں ابھی بھول رہا ہوں، ہے نا، ہمارے سننے والوں میں شاید آفتاب بھائی ہیں، ان کو معلوم ہوگا، تو 100 لوگوں میں 100 کیا پرسن یا ایسے کچھ نام ہے کتاب کا، آپ کو مل جائے گا نیٹ میں، سب سے 1 نمبر پہ اس نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ پہلا آدمی جو دنیا کا سب سے بہترین انسان، وہ کون؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچا ہوتا ہے، آپ نے زیادتی کو، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کافروں کے ساتھ ایسا، کافروں کے ساتھ ایسا، کچھ نہیں بھائی، اسلام میں تو ساری چیزیں دفاعی ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ ان کو ستایا گیا تو اس کا جواب دیا گیا، ان پہ اٹیک ہوا تو اس کا جواب دیا گیا، اور اس میں بھی جو اس کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، بہرحال ایک بات دوسری ہے، میں اس میں نہیں داخل ہونا چاہتا، تو ایک ضمناً میں نے بات ذکر کر دی کہ اس طرح سے جو اعتراض ہو رہا ہے اسلام پہ، یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، اور میں ایسے سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ بھائی آپ آئیے اور اسلام کو پڑھیے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، آپ کی جیونی کو پڑھیے، اور اسلام کے اتہاس کو پڑھیے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہ نبی جس کو رحمت للعالمین بنا کے دنیا کے لیے بھیجا گیا ہو، وہ دین جس کا اسلام نام ہو، اسلام کا نام پیس اور شانتی ہو، وہاں کبھی بھی جو ہے اشانتی اور ظلم زیادتی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس شخصیت سے یا اس دین میں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال سبیل اللہ سے مراد جو ہے یہاں پہ جو علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنگی ساز و سامان، ضروریات، جو اگر ایسی قسم کی لڑائی یا جہاد ہو، ہے نا، حق کے لیے، تو وہاں ایسے سامان کو خریدنے میں اس کو دیا جا سکتا ہے، اور ایسے لوگ جو اس جہاد میں شامل ہو رہے ہیں، وہ گرچہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی جو ہے فی سبیل اللہ میں داخل ہے، حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیغ اور دعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا، دین کی طرف دعوت دینا، سمجھ رہے ہیں نا، اور تبلیغ کرنا، دین کی، اسلام کی تبلیغ جو ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ میں، یعنی اللہ کے راستے میں کیا ہے، کام کرنا، یہ بھی جو ہے اس میں داخل ہے، کیونکہ اس سے بھی مقصد جو ہے اللہ رب العالمین کے کلمے کی سربلندی ہے، دین کی دعوت، حق کی طرف لوگوں کو بلانا،
सत्य ईश्वर की तरफ बुलाना, सत्य धर्म की तरफ बुलाना, समझ रहे हैं ना। ये भी क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलमे को, उसकी दीन की सरबलंदी के लिए चीज़ है, तो इसको भी जो है बाज़ उलमा ने इसको भी फी सबीलिल्लाह में शुमार किया। यानी ऐसे मद में भी क्या है, ज़कात को हम दे सकते हैं। जो लोग जो है तबलीग और दावत में काम कर रहे हैं, है ना, उनका ताउन, उनकी मदद इससे की जा सकती है। इसी तरह मेरे दोस्तों 8वां आदमी है इब्नुस सबील। इब्नुस सबील का मतलब होता है मुसाफिर। इब्नुस सबील से मुराद क्या है, मुसाफिर है। यानी अगर कोई मुसाफिर सफ़र में है ना, और जो है मदद का मुस्तहिक हो गया है, वो है, चाहे वो अपने घर अपने वतन में मालदार ही क्यों ना हो, लेकिन वो बाहर जो निकला, सफ़र में आया, तो क्या है, उसके पास पैसा ख़त्म हो गया, कहीं फंस गया, समझ गया ना। जैसे आज मिसाल के तौर पे आज जो लोग बाहर फंसे हुए होंगे, लॉकडाउन चल रहा है पूरी दुनिया में, उनके पास खाने पीने का सामान नहीं, घर कैसे पहुंचेंगे, क्या खाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आदमी अगर सफ़र में था, कहीं ऐसे मजबूर हो जाए, उसके सामने कोई परेशानी आ जाए, समझ रहे हैं ना, और मदद का मुस्तहिक हो जाए वो, तो ऐसे लोगों को क्या है, ज़कात की रकम से मदद की जा सकती है, और ये जायज़ है, समझ रहे हैं ना, और करना भी चाहिए। गरचे वो आदमी अपने घर मालदार हो, लेकिन आज वो सफ़र में है, वहाँ उसके पास कुछ भी पैसा और कोई रुपया नहीं है और बहुत परेशान है वो, तो ऐसे मुसाफिरों की भी जो है हमें ज़कात से मदद करनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये हो गए 8 लोग जिनका जिक्र इस आयत में हुआ, जिन्हें ज़कात की रकम देनी चाहिए, और जो है ज़कात के मुस्तहिक लोग हैं। ये 8 मसरफ़ है, 8 वो जगहें हैं, है ना, जहाँ पे ज़कात की रकम खर्च करनी चाहिए और ऐसे लोगों को देनी चाहिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बात वाज़े हो गई होगी। अगर किसी भाई को कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप एनी टाइम आप जो है कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह उसका जवाब जो है दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सारे लोगों को इन बातों पर अमल की तौफीक दे, दीन के मसाइल को समझने की, सीखने की और उसे दूसरों तक पहुँचाने की हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो है, जो आप लोग जुड़े हैं इससे, और इस रमज़ान के बाबरकत मोहतरम महीने में, और इस वक्त जो है फजर के बाद आप अपना टाइम दे रहे हैं, है ना, कुर्बानी दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जबकि अक्सर लोग सो जाते हैं। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह भरपूर आप लोगों को बदला देगा, और अल्लाह आप लोगों को अजर अजीम से नवाजे, और हमारे इस बैठने को, हमारे इस सुनने को, सुनाने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।